یہ یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور وہ تمام لڑکوں میں وجیح۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر لڑکی کے والدین کو یہ پسند نہیں تھا۔ دونوں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے 5 سال تک دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ اس کے والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کر دیتی، یہاں تک کہ اس کے والدین رضامند ہو گئے۔ اس نے فون ملایا، صرف ہیلو سنی اور پوچھا بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، ان کی شادی ہو گئی اور اپنا گھر آباد کر لیا۔ اس نے کاروبار شروع کیا، اللہ کے کرم سے یہ خوشحال ہو گئے۔ شادی 20 سال چلی، 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن و خوبصورتی پر بہت ناز تھا، تھی بھی ناز کے قابل۔ عمر 45 سال، 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی، اور وہ بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ، روز جی بھر تعریف کرتا، مگر پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کے جسم پر ایک چھوٹا سا دانہ نکلا، گلٹی بنی اور ناسور بن گئی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، معلوم ہوا یہ جلد کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ مرض آخری درجے پر تھا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی کہ اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرائی، شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال پہنچا۔ وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں مطمئن تھے۔ صبح باغ میں چہل قدمی کرتے، سینما جاتے اور ریسٹورانوں میں کھانا کھاتے۔ یہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چلتی رہتی۔ اسی طرح کئی ماہ گزرنے کے بعد اس نے ایک عجیب بات کی، میں سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہوں، مگر تنہا، صرف 10 روز اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے ساتھ جانے پہ اصرار کیا، پر یہ نہ مانی۔ انکار بڑھتا رہا اور بالآخر یہ سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئی۔ اس نے وہ جو 10 روز اکیلے گزارے وہ اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ 10ویں روز یہ ایئرپورٹ پہنچا مگر وہ نہ آئی۔ یہ اسے فون ملاتا رہا مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ دنیا میں ایسے بے شمار مراکز ہیں جہاں آپ اپنی موت اپنی مرضی کی منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ مرض کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اکیلے اٹھا کر تھک جاتے ہیں، سکون کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کی حالت اور رپورٹس دیکھتے ہیں، حلف نامہ لکھتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑے جا رہے ہیں۔ مریض کی مرضی سے موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ طب میں یوتھینزیا آسان موت کہلاتا ہے۔ یہ بھی یوتھینزیا کے لیے زیورخ گئی تھی، کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، آسان موت منتخب کی، زندگی کے آخری 10 دن گزارے۔ عین اس وقت موت کا تعین کیا جب اس کے فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری، ادھر اس کی زندگی سرحد پار کر چکی تھی۔ اس کا خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا، بیٹا سسکیاں لے کر اپنی ماں کا خط پڑھ رہا تھا۔ یہ سر جھکائے ایک لفظ سن رہا تھا، میں محبت تقسیم نہیں کر سکتی، تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی۔ میں نے گزشتہ 20 سال کی زندگی کس مسرت اور سرشاری میں گزاری۔ پہلی گلٹی نکلی، محسوس کیا خود کو روز بروز بدصورت ہوتا دیکھ رہی تھی۔ قدرت کا فیصلہ سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب ہوا، آپ نے بچے بورڈنگ بھیج دیے۔ میں جانتی تھی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں، ان کی آنکھوں میں دکھ دیکھوں۔ آپ ملازموں کو رشوت دیتے، وہ آئے روز شیشہ توڑ دیتے، نیا شیشہ لگوانے کا کہتی، آپ ہنس کر ٹال دیتے۔ یوں آہستہ آہستہ سارے آئینے ٹوٹ گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے میں بدصورتی دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی برداشت کر جاتی، مگر آپ نے آخر میں عجیب کیا، ایکسیڈنٹ کیا، خود کو اندھا بنا لیا۔ میں جانتی تھی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، مسلسل 6 ماہ سے اندھے پن کی اداکاری کر رہے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے دل میں ایک لمحے کو یہ خیال آئے کہ میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں، یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی پڑھ لوں۔ چنانچہ آپ اندھے بن گئے۔ یہ مصنوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی جو میں برداشت نہ کر سکی۔ دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دنیا سے جا رہی ہوں، اب اندھے پن کی اداکاری کرنا بند کر دیں، میرا خط پکڑیں، پڑھنا شروع کریں۔ میں نے اونچی آواز میں خط پڑھنا شروع کیا، میرے بعد اپنا خیال رکھیے گا، سارے تولیے الماری میں رکھے ہیں، درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں، سال میں 10 جوڑے سی کر دیا جائے گا، آپ نے وہ سارے پھٹنے تک پہننے ہیں، دانت چیک کراتے رہا کرنا، صبح کی سیر کبھی نہیں بھولنی، آخری بات، چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے،
میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔